بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انسانی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ وہ کبھی بھی اپنی خواہشات سے آزاد نہیں رہتا۔ خواہش ایک ایسی آگ ہے جو جلتی رہے تو زندگی کو روشن رکھتی ہے، لیکن اگر یہ بے قابو ہو جائے تو انسان کو خاکستر کر دیتی ہے۔ انسان کا دل ہر وقت کچھ نہ کچھ چاہتا ہے، کبھی دولت کی تمنا، کبھی شہرت کا خواب، کبھی طاقت کا نشہ اور کبھی راحت و سکون کی طلب۔ انہی خواہشات نے انسان کو محنت پر آمادہ کیا، ترقی کے راستے کھولے اور تہذیب کو آگے بڑھایا۔ مگر جب یہی خواہشات بے لگام ہو جائیں تو یہ انسان کے لیے بوجھ بن جاتی ہیں اور زندگی کو سکون کی بجائے پریشانیوں کا گڑھ بنا دیتی ہیں۔ خواہش اور ضرورت میں فرق۔ یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ خواہش اور ضرورت میں فرق کیا ہے۔ ضرورت انسان کی زندگی کا لازمی حصہ ہے۔ کھانا، پانی، کپڑا، رہائش، تعلیم اور علاج ضرورت ہیں۔ مگر جب انسان ان ضرورتوں سے آگے بڑھ کر بے شمار چیزوں کو پانے کی تمنا کرتا ہے تو یہ خواہش بن جاتی ہیں۔ ضرورت پوری کرنا زندگی ہے اور خواہش کے پیچھے اندھا دھند بھاگنا اکثر زندگی کی تباہی کا سامان ہے۔ خواہشات کی لالچ کا انجام۔ دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، بڑے بڑے بادشاہ، دولت مند اور طاقتور لوگ خواہشات کے بوجھ تلے دب کر رہ گئے۔ قارون کے خزانے اتنے زیادہ تھے کہ ان کی کنجیاں کئی آدمی مل کر اٹھاتے، مگر وہ دولت کے بوجھ تلے دب کر دنیا سے ذلت کے ساتھ رخصت ہوا۔ سکندر اعظم نے دنیا فتح کرنے کی خواہش کی، مگر زندگی کے اختتام پر خالی ہاتھ دنیا سے گیا۔ یہی حقیقت ہے کہ خواہشات کی کوئی حد نہیں، جتنا ملتا ہے انسان مزید چاہتا ہے۔ خواہشات اور انسان کی بے سکونی۔ انسان جتنا زیادہ خواہشات کا قیدی بنتا ہے، اتنا ہی سکون اس کی زندگی سے دور ہوتا جاتا ہے۔ ایک غریب آدمی سمجھتا ہے کہ اگر میرے پاس پیسہ آ جائے تو سکون ملے گا، لیکن جب پیسہ آ جاتا ہے تو نئی خواہشیں جنم لیتی ہیں۔ ایک دولت مند کو دولت کی فکر نہیں رہتی، مگر وہ شہرت یا طاقت کا طلبگار ہو جاتا ہے۔ طاقتور کو طاقت کافی نہیں لگتی، وہ مزید اختیار چاہتا ہے۔ یوں خواہشات کی یہ دوڑ کبھی ختم نہیں ہوتی اور انسان سکون کی بجائے پریشانی کا اسیر بن جاتا ہے۔ مذہب اور خواہشات پر قابو۔ ہر مذہب نے خواہشات پر قابو پانے کی تعلیم دی ہے۔ اسلام میں تو دنیا کو عارضی ٹھکانہ کہا گیا ہے اور آخرت کو اصل منزل۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے اور آخرت ہی اصل زندگی ہے۔ یعنی دنیاوی خواہشات میں الجھ کر انسان اصل مقصد یعنی اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی کو بھول جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مالدار وہ نہیں جو بہت سا مال رکھے، بلکہ مالدار وہ ہے جو دل کا غنی ہو۔ یہ تعلیم واضح کرتی ہے کہ حقیقی سکون خواہشات پوری کرنے سے نہیں بلکہ دل کی قناعت سے حاصل ہوتا ہے۔ خواہشات کے بوجھ کا نفسیاتی پہلو۔ نفسیات کی روح سے بھی خواہشات انسان کو ذہنی دباؤ میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ ہر وقت یہ سوچنا کہ مجھے مزید چاہیے انسان کو بے چینی میں مبتلا کرتا ہے۔ دوسروں کو دیکھ کر حسد کرنا، ان جیسا بننے کی خواہش کرنا انسان کے اعتماد کو ختم کرتا ہے۔ خواہشات پوری نہ ہونے پر انسان مایوسی اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ یوں خواہشات کی زیادتی انسان کی ذہنی اور جسمانی صحت کو برباد کر دیتی ہے۔ قناعت کا فلسفہ۔
قناعت یعنی اپنے حال پر شکر کرنا خواہشات کے بوجھ کو ہلکا کرنے کا بہترین نسخہ ہے۔ قناعت کرنے والا انسان سکون سے جیتا ہے، وہ دوسروں کی نعمتیں دیکھ کر حسد نہیں کرتا بلکہ اپنے نصیب پر مطمئن رہتا ہے۔ بزرگان دین نے ہمیشہ قناعت کو سب سے بڑی دولت کہا ہے۔ کہا جاتا ہے قناعت ایک ایسا خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ خواہشات اور جدید دور۔ آج کے دور میں خواہشات نے انسان پر سب سے زیادہ قبضہ جما رکھا ہے۔ سوشل میڈیا پر دوسروں کی چمک دمک دیکھ کر لوگ خود کو کمتر سمجھنے لگتے ہیں۔ اشتہارات ہر روز نئی خواہشیں پیدا کرتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ کمانا اور زیادہ سے زیادہ دکھانا آج کا سب سے بڑا معیار بن گیا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے سکون کو خود اپنے ہاتھوں برباد کر رہا ہے۔ خواہشات پر قابو پانے کے طریقے۔ خواہشات کو ختم کرنا ممکن نہیں، لیکن ان پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے چند باتوں پر عمل ضروری ہے۔ قناعت اختیار کریں، جو ہے اس پر خوش رہنا سیکھیں۔ موازنہ چھوڑ دیں، دوسروں کو دیکھنے کی بجائے اپنی زندگی پر توجہ دیں۔ ترجیحات طے کریں، زندگی میں اصل ضرورت اور فضول خواہش میں فرق کریں۔ روحانیت کو اپنائیں، نماز، ذکر اور عبادات دل کو سکون دیتی ہیں۔ سماجی خدمت کریں، دوسروں کی مدد کرنے سے دل کی خالی جگہ بھرتی ہے اور خواہشات کم ہوتی ہیں۔ خواہشات انسان کی فطرت ہیں، مگر ان کا حد سے بڑھ جانا انسان کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ یہ بوجھ سکون، صحت، رشتے اور زندگی کی خوبصورتی سب چھین لیتا ہے۔ اصل کامیابی یہ نہیں کہ انسان ہر خواہش پوری کرے، بلکہ یہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات پر قابو پا لے۔ یاد رکھیں، خوشی چیزوں میں نہیں بلکہ قناعت اور شکر گزاری میں ہے۔ جو انسان خواہشات کے بوجھ کو ہلکا کرنا سیکھ لیتا ہے، وہی حقیقی سکون اور کامیابی حاصل کرتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔